نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک عزوت لائے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر حق الیقین دا ذکر کرا گئے۔ قرآن کریم دے اندر سونے رب نے فرمایا جڑی ہے پاک میں نے تلاوت کروں تو تانوں شرف حاصل ہویا۔ سونے رب نے فرمایا اور اپنے رب دی عبادت کردے رہو ایتھوں تک کہ تانوں یقین آ جائے۔ یعنی سونے رب نے فرمایا کہ سچے دلوں ایمان لے آؤ۔ یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن دی دسیا، میں مختصر جا دس دینا کہ سچے دلوں ایمان لے آؤ، سچی توبہ نصوح کرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ مرشد کو توحیدی کنیکشن حاصل کرو، زیر نگرانی مصروف ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو تاکہ روح جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے جلدی آنی جلدی آنکھانا دیدار الہی دی نعمت حاصل کرے جو انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن سے 10 سطح بندے ہیں لیکن کافر منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے نے۔ اسی واسطے جتھے بھی قرآن پاک چ لقا اللہ اللہ دے دیدار دا ذکر ہوندا ہے گول مول کر جاندے تے معنی بدل دیندے ہیں، ایڈے بدبخت لوگ ہیں۔ تو پھر قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، ذکر کثیر کرو، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو، خوب اللہ دی عبادت کرو سب تو الگ ہو گئے تاکہ تانوں دیدار الہی ایسے دنیا جو حاصل ہو جائے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا، پھر ہی انسان نو حق الیقین حاصل ہوئے گا، پھر ہی عرفان حقیقی ایمان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ لیکن نعمت کا ٹائم ملنی اگر انسان قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے گا۔ جو قرآن و سنت نہیں چھڈ کے گمراہ فرقیاں دے چکر میں پھس گیا، 2 نمبر بابیاں دے چکر میں پھس گیا، جڑے ناچ گانے ڈھول ٹبکے تبالاں چ نشیاں جوہاں چ کالے علماں دے وچ ہمزاداں جناتاں تصویریں موکلا جڑ رہندے آ تے پھر بربادی۔ اس واسطے حضور مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا شیر خانی اور قصہ کوئی بدبختاں دے سپرد کر اور اپنے واسطے خاموشی نے سرمایہ بنا کہ انہاں دے ناچ گانے چکر چ نہ پھس جس طرح اور ایڈے بھی بے ادب لوگ بھی ہیں جڑے مسجداں وچ بھی جا کے دھمالاں پاؤن نہیں ہٹدے، مسجداں وچ بھی رب دا ذکر کردے اور ناچ گانے کردے، چھالاں ماردے ٹپدے نے چڑپدے نے، جھوٹے وجد دا اظہار کردے نے، گندے لوگ ہیں سارے۔ انہاں لوگاں تو اپنا ایمان بچاؤ۔ بقول اقبال خود نمائی تو نہیں شیبہ یا رباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں، جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں ڈرامے کر کر کے دکھاؤندے ہیں، یہ توجہ دتی جا رہی ہے، توجہ کوئی نہیں ہے، سب شیطانی توجہ ہے۔ اس واسطے حضور مجدد الثانی رحمت اللہ فرماندے رقص و موسیقی نو پسند تا درکنار اسی طرح ذکر بھی پسند نہیں کرتے ہے۔ انہاں گندیاں لوگوں تو اپنا ایمان بچاؤ، ہاں، اور انہاں گندیاں لوگوں تو دور رہو، حجرہ نشین ہو جاؤ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا بدخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ میں بولے شاہ رحمت اللہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے اتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔
حضور مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر نماز با جماعت دا حکم نہ ہوندا تو میں مرن تو پہلے کدے بھی حجر چوں باہر نہ نکلدا، کیونکہ انہاں لوکاں دی صحبت جڑی ہے خطرناک ہے، انہاں دے وجود چوں پھٹن والیاں نیگیٹو منفی انرجیاں جڑیاں نے وہ فضا نوں بھی گندا کردیاں، انسان نوں بھی نقصان پہنچاؤندیاں نے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے قرآن و سنت کی روح جڑی طریقت ہے اس پہ عمل کرے تاکہ حقیقت کے انوار حاصل ہو جان، پھر ہی انہوں معرفت الہی دی نعمت حاصل ہوئے گی۔ لیکن یہ نعمت ادب نہ ملنی ہے جیسے کلمہ لاہور اقبال فرما دے تو پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو حضور مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرما دے طریقہ سراپا ہی ادب ہے، تو مثل مشہور ہے کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ تو حضور میاں محبوب بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ بے ادب کوئی بھی اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اور تمام اللہ والے یہی ذہن بندے ہیں۔ بعد ادب مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، تو انسان نو چاہیے کہ اپنے آپ نو بہادر بنائے، اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کرے اور قرآن و سنت کی روح حاصل کرے، جویں کہ حضور میاں محمود بخش رحمت اللہ فرمان دے جے لکھ زود عبادت کریے تو بن عشقوں کے سکاری جان جان عشق نہ ساڑے تینوں تاں نبے نہ یاری۔ تو جے تو عاشق بنیا لوڑے تے پلہ پکڑ سجن دا، جان منگے تے دیش دا بھی صرفہ کرینا تن دا۔ تو میاں صاحب ماندے جنہ درد عشق دا نہیں کد پھڑ پاؤں دیداروں، تو جے رب روگ عشق دا لاوے لوڑ نہیں کوئی دارو۔ چاہیے عشق سپاہی ایسا میں نو مار مکاوے، تے تھانا کڑ طبیعت والا صفتاں سب بدلاوے۔ کیا فرماندے پکا پیر تری دھرنا تلک نہیں مت جاوے، سو اس پاسے بے محمد جو سر بازی لاوے۔ وحدت دے سمندر وچ گوتا لاؤندے عاشق تے بے پرواہ دی، یعنی بے پروانہ یاری لا کے انسان یہ منظر حاصل کرتا ہے۔ آپ مزید فرماؤندے نے کہ کی کچھ بات عشق دی دساں قدر نہ میرا بھائی، اے دریا اگے دا ودا، اے دریا اگی دا ودا جس دا لانگ نہ کائی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا مرشد لبیک، لبیک پاکستان لبیک، لبیک کشمیر لبیک، لبیک یا اقصی لبیک، لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا حسین لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر انہوں لوکاں منکراں دا ذکر کریں گے جڑے لوکاں نو اللہ دی راہ تو روک دیا، قرآن و سنت تو روک دیا۔ قرآن کریم دی سورہ نحل دی 88ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے،
اس آیا پاک دے اندر سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ منکر ہوئے اور اللہ جل شانہ دی راہ تو روک دے رہے تے اسی انہاں اتے عذاب وداؤندے جاواں گے بے سبب دے کے وہ فساد کردے سی۔ یعنی اس آیا پاک سونے رب نے دسیا کہ فسادی لوگ ہیں، نفس و شیطان دنیا دے خلقی اسباب و رباب دے ما سوا اللہ دے یہ پجاری لوگ ہیں، یہ خود تو ڈوبے ہوئے نے بقول شعر کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لوگوں نے بھی اللہ دی راہ تو روک دے ایمان لے آن تو روک دے سیدھے رستے چلنے تو روک دے قرآن و سنت تے روک دے اور سچے اللہ والیاں تو روک دے نے، یہ فسادی لوگ ہیں۔ رب سونے فرمایا کہ انہاں تے پھر عذاب ہے، عذاب ایتھے شروع ہو جاندا، ایتھے انہاں دے چین گواچ جاندا، دکھاں غماں مصیبتاں ٹینشناں پریشانیاں جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں بے برکتیاں دے وچ ایتھے ہو جاندے ہیں، موت ویلے بھی کلمہ نصیب نہیں ہوندا تے فرشتے بھی جان بڑی سختی نہ کڈدے ہیں، خوب پھینٹی لاؤندے ہیں، پھر قبر وچ بھی دوزخ دی باری کھول دتی جاندی ہے، اگ دا بستر انہاں واسطے بچھاتا جاندا، فرشتے گرجاں نہ چنگا چھلدے آ پھر انہاں نوں، اگے بھی ذلیل و رسوا ہوندے نے حشر نوں بھی، تیرا ٹکانا جہنم ہے انہاں فسادیاں دا، جڑے نہ تو خود اللہ دی راہ تے چلدے نے قرآن و سنت دے رستے تے چلدے آ، نہ لوکاں نوں چلن دیندے آ اور انہاں نوں روک دے آ اللہ دی راہ تو۔ اللہ دی راہ کیڑی ہے؟ قرآن پاک سنے رب نے دسیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ او اللہ تک جا پہنچدا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانو تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، یعنی رب دی بارگاہ تک پہنچنا اور اللہ دا دیدار دل دے آگے دل دی آنکھاں نال حاصل کرنا تاکہ سانو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ فنا فی الذکر سلطان الذکار اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہو جائے، جنہیں ہوتے میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیتا ہے۔ اس راہ تو روک دے نے یہ فسادی لوگ کائنات دے اندر، تے رب سونے فرمایا کہ انہاں نوں پھر عذاب ہے ایتھے بھی تے اگاں بھی، اور یہ ایسا برے پھسن گے اور لوکاں دھوکھا دندے آ، دگا کردے آ، ظلم کردے آ، لوکاں نال زیادتیاں کردے آ، حق کھاندے آ، دل آزاری کردے آ، تے کمال گل یہ ہے کہ اللہ کو معافی بھی چاہندے نے، چین بھی چاہندے نے، سکھ بھی چاہندے نے، صحت بھی چاہندے آ، لمبی عمر بھی چاہندے آ، مثبت سوچاں بھی چاہندے نے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے بڑی سونی گل کیتی کہ روئے زمین تے اکثریت دے وچ لوگ اداں دے آ جڑے دکھ تکلیف فریب دھوکھا تا انساناں نوں دندے نے مگر معافی اللہ سونے کو منگدے نے، یہ کیوں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ چیز قانون کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوندا۔ اور خدائی دعوے کرتے ہیں جویں کہ نام نہاد مائنڈ سائنس والے اکثر غلط گلاں لکھتے ہیں، کچھ چنگیاں بھی ہیں لیکن جڑیاں صحیح ہے تو قابل قبول ہے، غلط گلاں ناقابل قبول ہے، جنہیں بھی شیطانی افلاطونی دجالی پروگرام سائنس کے نام نہ پھیلا رہے ہیں اور ساڈے اندر ایجنٹ جڑے موجود ہیں انہوں نے وہ بھی انہاں گلاں نوں پھیلا رہے ہیں بجائے قرآن و سنت نوں فقہ نوں اور اسلامی علم تصوف یعنی اسلامی روحانیت نوں فروغ دین دی بجائے وہ انہاں دیاں گلاں نوں فروغ دیندے آ، مائنڈ سائنس دے نال لوکاں نوں گمراہ کر رہے ہیں بھی تسی آ سوچو تو ادا ہو جو، آ سوچو ادا ہو جو، اداں نہیں جب تک رب نہ چاہے۔ حضرت مولا جلال رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندا وہی ہے جو اللہ چاہندا، لوکاں دی کی اوقات ہے کہ تہاڈا کچھ بگاڑ سکن، تہاڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا، تسی اپنے اللہ دے پروگرام تے چلو تو قرآن و سنت دے اوتے اپنی زندگی قربان کر دیو، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کر دے۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہر وہ عمل جڑا شریعت دے مطابق کیتا جائے وہ عبادت ہے، اگرچہ خرید و فروخت یا کسب و محنت ہی کیوں نہ ہوئے،
یعنی رزق حلال کمانا بھی آباد ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ دے قانون دے مطابق سچائی نال کوئی ملاوٹ نہ ہوئے، غلط گلاں نہ ہون، اور کسی کا دل نہ دکھایا جائے، ظلم نہ کیتا جائے، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کفر تو بعد سب تو بڑا گناہ جو دل آزاری ہے، خواہ مومن دا ہوئے یا کافر دا ہوئے۔ اس واسطے اپنے رویہ نہ کدے بھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کہ اللہ رسول دے پروگرام تے چلو، قرآن و سنت دے نو اپنا رب اور مرشد بنا لو، ادی رہنمائی چلو، تے ناچ گانے ٹول ٹمکیا تو بچو، انہاں 2 نمبر بابیاں تو ہی بچو، جیسا کہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ سرود نغمہ جڑا ایک زہر ہے جڑا شہد دے وچ ملایا ہویا، اور یہ زنا دا زینا آ، لوکاں نوں کہندے جناب یہ موسیقی جڑی ہے روح دی غذا ہے، جھوٹ بولدے آ، بکواس کردے آ، موسیقی کوئی روح دی غذا نہیں ہے، یہ نفس مارا دی غذا آ، روح دی غذا ہے عمل قرآن و سنت، دوام ذکر و حضور، خدمت خلق، یہ روح دی غذا نہیں ہے، جھوٹ بولدے آ، بکواس کردے آ۔ اس واسطے انسان میں چاہیے اللہ رسول دی اطاعت کرے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت، دکھی انسان ہے بھلا کرے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا قرب ہے، انسان ہے، جنات ہے، پرندے ہے، جانور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جہاں شخص مسلمان بھرا دے کم ہوندا ہے، ایک ساتھ مسلمان بھرا دے کم کرن واسطے دی مدد کرن واسطے ایک ساتھ بھی چلے گا، خواہ کم ہوئے یا نہ ہوئے، پھر بھی وہ نامہ اعمال دے اندر 2 مہینے دے اعتکاف دا ثواب لکھیا جاتا ہے۔ تو جڑا شخص انہاں گلاں تو بچدا ہے، اللہ رسول دے پروگراماں تو خلاف جننے کام ہے انہاں تو بچدا ہے، قرآن و سنت تے عمل کردا ہے، اور اللہ دا بندہ بن کے رہندا ہے۔ تے جویں بابے 2 نمبر جننے آ وہ کہندے نہیں جی اپنی پوجا کروا رہے ہیں، وہ جی تصور شاید کریا کرو، تے پیر ہی اللہ استغفر اللہ بکواس کردے رہے۔ اللہ دے انوارات نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکسی ظہورات ہے سارے عین ذات نہیں، صفات الہی عین ذات نہیں، جویں کہ کلندر لاہوری اقبال فرمان دے ابن مریم مر گئی یا زندہ ہو جاوید ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمان دے کائنات عین ذات نہیں ہے بلکہ ذل یا عکس ذات ہے، اور آئی سائنس نے بھی انہاں گلاں تسلیم کر لیا کہ واقعی جو کچھ بھی اس کائنات دے اندر ہے سب غیر مرئی لطیف اللہ میں بڑھیا ہوا اور یہ کسی چیز کا عکس ہے۔ سنے رب نے قرآن چ بہت پہلا دسیا اللہ نور السماوات والارض، ماول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے صفات عین ذات نہیں بلکہ انہاں دا رشتہ وہی ہے جڑا نقش و نقوش کلام و متکلام اور نغم و مغنی نال ہے۔ اللہ اللہ بندہ بندہ آیا چاہے جن مرضی مراتب طے کر لے، جیسا کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہ ہے۔ حضور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ انسان جن مرضی مراتب طے کر لے بندہ ہی رہندا ہے، اللہ پاک جنہ چاہے ظہور فرما لے، تعینات فرما لے، تنزلات فرما لے، وہ اللہ ہی رہندا، اللہ اللہ بندہ بندہ۔ یہ اللہ دے نور دے ظہورات ہے، سارے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہورات ہے۔ بہرحال انسان نے چاہیے کرے کسی کا دل نہ دکھائے، کسی نہ ظلم اور زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، دھوکا دغا فرار بریک دلک نہ کرے، ورنہ مانجیا جاؤ گا اتھے ہی۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے کفر تو بعد سب تو بڑا گناہ جڑا وہ دل آزاری ہے، یعنی ایڈا تباہی اور بربادی کا پروگرام ہے۔ انسان نے چاہیے قرآن و سنت پہ عمل کرے، نفس شیطان دنیا اس پاسے جان نہیں دے، اس واسطے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے نفس دے تے شریعت یعنی قرآن و سنت
اور دی نیکی دی پابندی دا تو زیادہ کوئی چیز دشوار نہیں ہے. نفس نو بڑا مشکل ہے قرآن و سنت تے عمل کرنا. موت پیندی ہے نوں تے عمل کرن تو. اس واسطے انسان نو چاہیے تو بچے تو اگر انسان چاہتا قرآن و سنت تے عمل کرے سچے اللہ والے دے نال جڑ جائے انہاں کو توحیدی محمدی عشقی نوری رحمانی کنیکشن حاصل کرے تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ کے رحمانی نیٹ ورک نہ ہو جائے. تو سچے اللہ والے وہ جڑے فنا فی توحید نے فنا فی قرآن و سنت نے دائی عشق الہی ہے دائی عمل قرآن و سنت ہے ماں سوات بیدار ہے. اسی واسطے قلندر لاہوری اقبال فرماندے ہیں وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. تو اللہ والیاں کو دے کرامتوں چکر سے نہ پوے. اس واسطے حضور مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماندے اللہ والے کو کرامت مت لبو انہوں کا وجود ہی کرامت ہے کہ وہ تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ کے سراپا ہی عمل قرآن و سنت بن چکے رہے. تو سچا مومن مسلمان جیڑا تو سراپا ہی قرآن دی شرح و تفسیر ہوندا. میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجسم ہے. قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے نے یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہ مومن دا ہر عمل قرآن ہوندا ہے. قرآن کی روح کے مطابق عمل کرتا ہے جویں سچے اللہ والے نے کیتا. کہ جے انسان دنیا کی محبت سے اڑ جائے گا پھنس جائے گا تو پھر مار کھائے گا تو دوئے جہان برباد کر لے گا. جویں کہ بلے شاہ فرمایا نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری تے 4 دنوں کا دنیا میلا تے پھر خاک دی ٹیری. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کالی بلے بلے اج مٹی دے اتنے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. یہ دنیا ایک چکی یارو اسی ہیں سارے دانے تے وارو واری سب نے پسڑا کی راجے کی رانے. بہرحال آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے نا فتنہ کر لوگوں کو دور رہے جڑے انسانوں اللہ کی راہ تو روکتے رہے. یہاں واسطے سخت ترین عذاب ہے کہ اللہ سن دی بار کا دل کی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنیا ہستا بڑے حقیر ہے پر تقصیر ہے ماڑے ہیں کمزور ہے کم علم ہے عاجز ہے مسکین ہے بے سہارا انسان ہے. صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ سانو کسی سہارے کی لوڑ بھی نہیں. سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے. ساری اقدام گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے. اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بس تے باقی سب حبسا یارو بچو 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 وما علینا الا البلاغ المبین.